میں فاصلوں سے ماورا کا تعارف اور گفتگو، اور اس گفتگو میں فاطمہ حسن کے ساتھ شریک ہیں پروفیسر شاہدہ حسن، جو بہت اچھی بالغ نظر نقاد ہیں اور اس سے پہلے اس عہد کی ایک اہم شاعرہ ہیں۔ تو فاطمہ حسن صاحبہ سے اور شاہدہ حسن سے میں درخواست کروں گا کہ آئیں اور پروگرام شروع کریں، اور جو دوست تصویر کھنچوا رہے ہیں اگر وہ بیٹھ جائیں تو بہت اچھا ہے۔ اب آپ شروع کر دیجیے، ادھر آ جائیے، مائک یہاں سے تو نہیں بولنا، وہاں سے بولنا ہے۔ ہیلو جی، اس سیشن کے لیے فاطمہ حسن کی نئی کتاب پر بات کرنے کے لیے ہم یہاں اگر سب لوگ جمع ہو جائیں، جو لوگ ڈسپرس ہو گئے ہیں اس سیشن سے پہلے اور وہ کچھ کھانے پینے بھی چلے گئے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اپنی نشستوں پر۔ تو ہمارے پاس ٹائم چونکہ کم ہے، صرف آدھے گھنٹے کا وقت ہے، تو اس میں بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ سامنے آ جائیے پلیز۔ امینہ صاحبہ آپ بھی آگے ہی آ جائیے، بلکہ ساری نشستیں ادھر خالی ہیں ابھی۔ افضال، ٹائم کیوں ہے پکا؟ ابھی 20 ہوا ہے، اب 20 ہوا۔ اچھا اچھا، ہاں ابھی 1-2 منٹ باقی ہیں، 1-2 منٹس میں آپ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں تو ہمارے لیے بات کرنی آسان ہوگی۔ خواتین و حضرات، میرا نام شاہدہ حسن ہے اور میرا تعارف یہی ہے کہ میں فاطمہ حسن کی ہم عصر شاعرہ ہوں، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک ہی عصر سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کے سارے معاملات یکساں ہوتے ہیں، وہ اسی زمانے کو دیکھتے ہیں، اسی عہد کے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، وہی آپ کے ارد گرد جو تخلیقی فضا ہوتی ہے اسے بھی آپ شیئر کرتے ہیں۔ تو آج اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں کینیڈا سے یہاں اپنے کسی ذاتی ہی حوالے سے آئی ہوئی تھی، لیکن لکیلی مجھے یہ ادبی ایک گیدرنگ جو ہے اتنی زبردست یہ مل گئی، کیونکہ دیکھیے میں نے تو جب میں اپنے وطن سے دور کہیں رہتی ہوں تو میں نے اس طرح محسوس کیا تھا کہ اہل قلم اداس ہیں، اہل ہنر اداس ہیں، شہر وفا میں سب کے سب خاک بسر اداس ہیں۔ تو ہونٹ تو سی لیے مگر آنکھیں زبان ہو گئیں، لوگ سب اس دیار کے چپ ہیں مگر اداس ہیں۔ تو یہ میں نے اس وقت محسوس کیا تھا جب میں یہاں سے جا رہی تھی، اور چونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ جب تک کسی سوسائٹی میں تخلیقی اظہار کی اجازت نہ ہو، آزادی نہ ہو، آپ اپنے دل کی بات نہ کہہ سکیں، اس وقت آپ کو ایک گھٹن ہوتی ہے۔ تو اس اداسی کو میں یہاں سے لے کر دوسرے ملک تک بھی چلی گئی اور وہ میرے ساتھ ساتھ ہی رہی۔ لیکن ابھی جب میں یہاں آئی اور میں نے یہ فضا دیکھی کہ اتنا زبردست ایک ماحول بنا ہوا ہے، اور یہاں پر اہل قلم اداس نہیں ہیں بلکہ مکالمہ بھی کر رہے ہیں، مل بیٹھے ہیں، ایک فضا بنی ہے، اور جن لوگوں نے اس کی تیاری کی ہے ان کے لیے میری بیسٹ وشز ہیں۔ میں ایسا ہی چاہتی ہوں کہ میرا وطن ایسا ہی ہو، کہ اسی طرح ہمارے جو لوگ ہیں اپنی سوچوں اور اپنے اظہار کے ساتھ سامنے آئیں۔ فاطمہ حسن کا رول اس اعتبار سے بہت اہم ہے میرے نزدیک کہ دیکھیں میں تو زیادہ تر شاعری کرتی ہوں، کتاب پڑھتی ہوں، پڑھاتی ہوں، اور اسی طرح کی ایک تخلیقی میری زندگی ہے، لیکن فاطمہ حسن بہت فعال خاتون ہیں۔ انہوں نے اپنے اندر کی بہت سی توانائیوں کو بہت مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کیا ہے۔ اب میرے سامنے ان کی کتاب بھی موجود ہے،
جو تازہ شعری مجموعہ ہے، اگرچہ کہ اس کو ابھی بہت ہی صاحب دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا، لیکن فاطمہ سے جو کچھ میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں، مجھے امید ہے کہ وہ سارا تنوع جو ان کی ذات میں مجھے نظر آتا ہے وہ اس کتاب میں یقیناً ہے۔ تو آپ کو معلوم ہی ہے، جیسے فاطمہ سے تو بہت ملاقاتیں آپ لوگوں کی ہوتی ہیں، مجھ سے تو بہت کم ہوتی ہیں۔ ایک اور آج کے اس اجتماع میں ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ پوری زندگی ہم ساتھ ساتھ رہے، کئی دہائیاں، 3-4 دہائیاں ہو گئی ہیں، 3.5 دہائیاں تو ہو گئی ہیں۔ ہم یونیورسٹی میں 1973 سے جب سے فاطمہ سقوط ڈھاکہ کے بعد آئی تھیں یہاں، تو اس زمانے میں میں کراچی یونیورسٹی کے انگریزی ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ تھی، فاطمہ جرنلزم میں آئی تھیں، اس وقت سے اب تک ہم ساتھ ہیں۔ لیکن اب تک اس شہر نے یہ نہیں پہچانا کہ کون سی والی فاطمہ حسن ہے اور کون سی شاہدہ حسن ہے۔ تو ایک شکوہ ہے مجھے اس شہر سے، تو اکثر فاطمہ کو لوگ شاہدہ حسن اور شاہدہ کو فاطمہ حسن کہنے لگتے ہیں۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ فاطمہ چونکہ یہاں پر رہتی بھی ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ بہت رہتا ہے، تو وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ آپ ان کی اس نئی کتاب پر بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ فاطمہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں، بزنس ویمن بھی ہیں، اور پھر خاص طور پر نسائی حوالے سے، نسائی تحریک جو پاکستان میں خواتین کی اویئرنیس کے حوالے سے جو ایک کام شروع ہوا، اس میں ہمیشہ یہ پیش رہی ہیں۔ اور فہمیدہ ریاض صاحبہ ہمیں یاد آتی ہیں، کشور ناہید، اور یہ سب لوگوں کے ساتھ فاطمہ نے مل کے، زاہدہ حنا اور جتنی ہماری اظہر عباس، یہ سب لوگ، تنویر انجم، یہ سارا گروپ ہے جو یہاں پر کام کر رہا ہے، اور میں ان سب کے لیے بہت احترام رکھتی ہوں۔ ان کی کئی کتابیں شاعری میں، ان کے یہ چوتھا ان کا شعری مجموعہ ہے۔ 3 مجموعے، بہتے ہوئے پھول، دستک سے در کا فاصلہ، یادیں بھی اب خواب ہوئیں، یہ سب انہوں نے لکھا۔ کہانیاں بھی لکھی ہیں، کہانیاں گم ہو جاتی ہیں، افسانے کا ان کے مجموعہ ہے۔ پھر تنقیدی ادب اور مضامین بھی مستقل لکھے ہیں، پیش کرتی ہیں، مختلف موقعوں پر اظہار خیال کرتی ہیں۔ تو بس اتنی ساری باتیں فاطمہ کے بارے میں آپ سب کو مجھ سے زیادہ ہی معلوم ہے۔ اس شعری مجموعے پہ بات کرنے کے لیے میں نے فاطمہ کو اب میں زحمت دوں گی، کیونکہ میں چاہوں گی کہ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ اس مجموعے کی، پہلے تو میں دلی مبارکباد فاطمہ تمہیں کہ تمہارا ایک تازہ شعری مجموعہ کی خوشخبری بھی ملی اور کتاب بھی ملی، اور یہ بھی بتائیے کہ اس مجموعے میں وہ کیا مختلف ہے جو آپ محسوس کرتی ہیں کہ جو اس میں آپ نے شامل کیا ہے، یا وہ کیا موضوعات ہیں جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ پہنچانا چاہیں گی اپنے پڑھنے والوں کو کہ وہ اس زاویے سے اس کتاب کو دیکھیں۔ بہت شکریہ شاہدہ، آپ نے بڑی اچھی طرح تعارف کروایا، اور ظاہر ہے کہ میرے اس سارے شعری اور تخلیقی ادبی سفر کی بہت بڑی گواہ آپ ہیں، کیونکہ ہم نے جب یونیورسٹی میں لکھنا شروع کیا تھا تو ہم دونوں ساتھ تھے، اور ہم ہر دور میں اپنے عہد سے اور اپنے عصر سے جڑے رہے ہیں۔ تو شاعری کا سفر جو سن 1973 میں یہاں آ کر بہتے ہوئے پھول جو 1977 میں شائع ہوئی تھی، اس وقت میں ڈھاکہ سے آئی تھی اور سقوط ڈھاکہ کا سانحہ سہ کر آئی تھی۔ 71 میں ہم وہاں سے نکلے، دسمبر 70 میں سقوط ڈھاکہ ہوا، اور 73 میں ہم کراچی پہنچے۔ تو وہ جو پہلا مجموعہ تھا بہتے ہوئے پھول، اس میں آپ کو مشرقی پاکستان کی اور وہ ساری چیزیں جو میں چھوڑ آئی تھی اور جس سے گزری تھی، مثلاً ایسی لائنیں بھی تھی کہ تم نے زمینی کھیلوں کو دیکھا کہ شطرنج کی بساط پہ گھوڑا 2.5 قدم چلا اور زمین کا رنگ بدل گیا۔ تو اسی زمانے میں سن 75 میں خواتین کا سال منایا گیا، تو ایک لڑکی جو حالات سے بھی نابردار تھی اور ایک مزاحمت ہماری سوسائٹی کی بھی تھی، تو اس زمانے میں نے وہ خواتین کے عالمی سال میں، یا میں ہوا کی صورت بھی زندہ رہ سکتی ہوں، اس طرح کی نظمیں لکھی، زیادہ تر اس میں نثری نظمیں تھیں۔ پھر آپ سب لوگ یہاں پہ تھے، یونیورسٹی میں بہت اچھا گروپ تھا، اظہر عباس، انور سن رائے، ثروت حسین، شوکت عابد، خود تم، تو ہم لوگوں کا ایک، پروین ابھی وہاں سے نکلی تھی لیکن ہمیں ریڈیو پاکستان میں مل جاتی تھی۔ پھر قمر جمیل صاحب، ضمیر علی، بدایونی، یہ لوگ
بزم طلبہ تھا، تو ہمارا ایک یہ بن گیا، حلقہ سا بن گیا تھا ادبی، اور ایک خاندان دوسرا مجھے مل گیا تھا. جو ہجرت کا دکھ تھا وہ تھوڑا کم ہوا، اور میرا دوسرا مجموعہ جب آیا دستک سے در کا فاصلہ، تو زیادہ میلوڈیس شاعری تھی. میلوڈی تو میں ایسٹ پاکستان سے لے کے آئی تھی بچپن سے، لیکن جو حالات کی تلخی تھی وہ اس پر حاوی تھی. لیکن دستک سے در کا فاصلہ آتے آتے زندگی سیٹل بھی ہو گئی تھی، شادی بھی ہو گئی تھی. تو میں نے، آپ دیکھیں گے کہ اس میں رومانی شاعری زیادہ ہے اور زیادہ اس میں غنائیت ہے. نثری نظمیں کم ہیں، پابند اور آزاد نظمیں اور غزلیں اس زمانے میں کیا کہوں اس سے کہ جو بات سمجھتا ہی نہیں، وہ تو ملنے کو ملاقات سمجھتا ہی نہیں. یہ غزل جو ہے یہ دستک سے در کے فاصلہ میں ہے، یا جو میر کی زمین میں اور کیا شکل بے مکانی کی، جب سفر ہی میں زندگانی کی، غیر سے میرا حال پوچھا ہے، کیا خبر کس پہ مہربانی کی. تو اس زمین سخن پہ رہتی ہوں، میر نے جس پہ حکمرانی کی. تو یہ رنگ اس میں داخل ہوا شاعری میں. اس کے بعد پھر تیسرا مجموعہ یادیں بھی اب خواب ہوئیں آئی، تو اس میں بھی یہی رنگ کچھ حاوی ہوتا چلا گیا. لیکن حالات کا، اب جو کراچی جو ڈسٹرب ہوا، اس کا کچھ رنگ اس میں بھی ہے، دستک سے در کا فاصلہ. لیکن یہاں تک آتے آتے تو پھر دہشت گردی اتنی بڑھ گئی تھی. اس میں وہ نظم بھی ہے جو میں نے مختارہ پر لکھی، اور وہ بہت تلخ نظم ہے، ایسا لہجہ نہیں اپناتی، لیکن اس میں تھوڑے سے میں نے سخت لہجہ اپنایا ہے. اسی طرح وہ ہماری ایک ڈاکٹر جس کی شادی ہونے والی تھی، وہ شادی سے ایک روز پہلے یہ میریٹ ہوٹل کے سامنے دھماکے میں اس کا وہ ماری گئی. تو مجھے اس کا بھی اتنا صدمہ تھا. نازک الملائکہ پہ بھی ایک نظم ہے، اور کچھ یہاں کے مکالمے، یہاں کے سندھ کی دھرتی کا کچھ رنگ اس میں داخل ہوا. تو دستک سے در کے فاصلہ سے یادیں بھی اب خواب ہوئی تک ایک اور سفر ہے. اب یہ جو میرا تازہ مجموعہ آیا ہے فاصلوں سے ماورا، تو اس میں بھی آپ کو ایک طرف تو غزلیں بھی ہیں، اور وہ غزل جو ایک فیمنزم جو ساتھ چل رہا تھا وہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں جو حالات ہیں جو چاروں طرف ہو رہا ہے وہ بھی ہے. مثلا فلسطینی ماں، فلسطین میں بچے جو ان چیزوں سے مارے گئے جو نیوکلیئر نہیں بلکہ ایسے ہتھیار استعمال کیے گئے کہ جن کا کوئی علاج نہیں تھا ماؤں کے پاس. تو اس پر تلخ نظم ہے جو میں خود بھی نہیں پڑھ سکتی، اتنی اس میں دکھ ہے مجھے ان بچوں کا. یا جو حادثہ یہاں ہمارے آرمی اسکول میں پیش آیا، اس کا بھی نوحہ ہے. اور پھر میں نے عقیدت کی شاعری بھی کرتی رہی ہوں، تصوف کی طرف ہمیشہ رجحان رہا ہے. پھر کچھ شاعری جو مجھے فارسی کی یا اپنے کلاسیکی شعراء کی اچھی لگتی ہے، سندھ کے شعراء کی، تو اس پر بھی میں نے لکھا ہے. میں نے سچل سرمست کی ریختہ پر غزل کہی، میں نے لال شہباز قلندر کی نمی دانم کے چوں آخر اس کا منظوم ترجمہ کیا، اور میں نے فارسی کے ایک شاعر وافقی کا ترجمہ کیا. پھر حمدیہ نظم، نعت، منقبت، سب کچھ ہے اس کے اندر. تو اس طرح کا بہت تفصیل سے آپ نے بتایا فاطمہ کہ آپ اپنے اثر سے جڑ کر رہنا چاہتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ آج کا انسان جو اپنے زمانے سے اور وقت سے اور اس کی بدلتی ہوئی روز سے اپنے کو ہم رشتہ رکھتا ہے، خاص طور پر ایک قلم کار، تو اس کی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ محسوسات کی سطح پر چیزوں کو سامنے لاتا ہے. فاطمہ، میں آپ سے ایک سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ جب آپ نے آغاز کیا شاعری کا، ہم شیئر کرتے تھے ابتدا میں سارا، تو قمر جمیل صاحب کو بلکہ اور ضمیر علی بدایونی کو اور محبوب خزاں صاحب کے نام اس کتاب کا انتساب ہے. اب قمر جمیل صاحب یہاں پر جدید فکر کو متعارف کرانے والوں میں ان کا ایک اہم ترین نام ہے. اسی طرح ضمیر علی بدایونی ہیں جنہوں نے ان کا جو تنقیدی شعور تھا اس نے بھی ہمارے عہد کے بہت سے موضوعات کے اوپر بہت ہی نئے انداز میں، نئے زاویے سے
اور بطور خاص نفسیات انسانی کو پیش نظر رکھ کر انہوں نے ان چیزوں کا تجزیہ کیا. پھر محبوب خزاں صاحب بہت ہی عمدہ شاعر. تو اس کتاب کا انتصاب فاطمہ نے ان 3 لوگوں کے نام کیا ہے. لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے فاطمہ کے حوالے سے، جو سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب فاطمہ قمر جمیل صاحب کے گروپ میں آئی تھیں تو اس وقت فاطمہ، ظاہر ہے کہ قمر جمیل صاحب نثری نظم کا تو ایک بہت بڑا حوالہ ہے اور انہوں نے اس فارم کو یہاں پر مطلب پاپولرائز بھی کیا. تو فاطمہ اور بہت سے ہمارے جو دوسرے احباب ہیں یہ لوگ نثری نظمیں بہت ہی تواتر سے لکھتے تھے. میرا خیال ہے اس گروپ میں اتنا زیادہ نہیں بیٹھی تھی، مگر جب بھی مجھے قمر جمیل صاحب سے انسپریشن ہوتی تھی اور میں ان کی تازگی فکر سے متاثر ہوتی تھی، مگر واپس آ کر میں ہمیشہ غزل لکھتی تھی، کیونکہ اب شاید میرے مزاج میں ایمائیت اور رمزیت ذرا زیادہ ہے. تو لیکن فاطمہ کیا ایک چیز نظر آئی کہ انہوں نے ابتدا میں تو نثری نظمیں لکھیں اور بہت تواتر سے لکھیں، اس کا مجموعہ بھی آیا. اب یہ غزلیں لکھتی ہیں تو کافی غزلوں کی طرف آ گئی ہیں، یہاں تک کہ اب میں نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے پرشین کی بھی غزلوں سے انسپائر ہوئی ہیں اور اس کی بھی تحقیق میں اور اس کے ترجمے کی طرف یہ زیادہ مائل ہو رہی ہیں. تو فاطمہ اس کی کیا ریزن ہے کہ اس لیے کہ میں سوال اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ نثری نظم میں نے اس لیے نہیں لکھی تھی کہ سب میرے احباب کہتے تھے کہ یہ تو ہم فارم کو بریک کر کے اور کچھ اور چاہیے وسعت میرے بیاں کے لیے، اس رستے پہ نکلنے کے لیے ہم لوگ نثری نظمیں لکھیں گے، کیونکہ غزل کی بہت پابندیاں اور اس کا جو فارم ہے وہ سب. لیکن مجھ پر ہمیشہ غزل اترتی تھی اور غزل جو ہے وہ بہت میرا ساتھ دیتی تھی. حالانکہ وہ کوئی بہت روایتی نہیں ہوتی تھی، اس کی لفظیات مختلف ہوتی تھیں جو کہ عام کلاسیکی غزل سے، مگر وہ ایک نئے انداز میں مجھ تک آتی تھی. تو میں تو چونکہ آپ اندر سے ایک باطن سے جو ضرورت کے تحت ہی لکھ رہے ہوتے ہیں. تو فاطمہ نے اس وقت بہت اچھی نثری نظمیں، اور منیر نیازی صاحب کی صحبت اکثر ہم لوگ کو نصیب ہوتی تھی. وہ آتے تھے تو نوجوانوں کو، نئے لکھنے والوں کو بلاتے تھے اور ہم کہیں نہ کہیں جمع ہوتے تھے اور بڑی اچھی گفتگو ہوتی تھی. تو وہاں بھی انسپائر ہو کے یہ نظمیں لکھتی تھیں اور میں غزل لکھتی تھی. تو اب مجھے فاطمہ ذرا بتائیے گا کہ اب آپ دوبارہ غزل سے کیسے اٹریکٹ ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، میرا نظموں کا اور غزل کا سفر تو برابر چلتا رہا، اور مزاج میرا نظموں کا ہے، کیونکہ میں غزلیں مسلسل ہی لکھتی ہوں. ایک ہی تھیم ہوتا ہے، جیسے وہ آنکھوں میں نہ زلفوں میں. اب یہ پورا فیمنزم کا منشور سمجھ لے، لیکن ہے غزل کی فارم میں. اس کو بالکل لفظیات بھی غزل کی ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ میرا مزاج بنیادی طور پر نظم کا ہے اور یہ عہد بھی نظم کا ہے. لیکن جب میں نے بتایا کہ جب میں آئی تھی تو میرے اندر بہت دکھ تھا، بہت تلخی تھی، زندگی کی کروڈ ریئلٹیز تھی. تو ان کو لکھنے کے لیے جو سب سے اچھا فارم تھا وہ نثری نظم کا تھا. اور اس پر اس وقت اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا اور بہت اس کو رد کرنے کی بھی ایک مہم چل رہی تھی. لوگ ہنستے تھے نثری نظم لکھنے والوں پر، لیکن میں سمجھتی تھی کہ جو کچھ میں کہنا چاہتی ہوں میں اسی فارم میں کہہ سکتی ہوں. پھر آہستہ آہستہ جب زندگی میں کچھ اور رنگ داخل ہوئے، سیٹل ہوئی، تو دھیرے دھیرے میرے لہجے میں غنائیت ابھر کے آئی. نثری نظم کا بھی اپنا ردم ہوتا ہے، لیکن وہ ردم کی وجہ سے جو تلخ حقائق ہیں ان کی تلخی کبھی مانے آ جاتی ہے. اب میرے سارے مجموعوں میں نثری نظمیں ہیں، یعنی اس مجموعے میں بھی ہے. آپ کہیں تو میں اس کو سنا دوں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نثری نظم کہاں ضروری ہو جاتی ہے، غزل کہاں ساتھ چھوڑ جاتی ہے. میرا اگلا سوال غالباً یہی تھا، کیونکہ ویسٹ میں اس وقت پروز پوئٹری کا بہت رواج ہے اور ان کے پاس ورائٹی آف تھیمز ہیں جن پہ وہ پروز پوئٹری لکھتے ہیں، اور اس کا ان کے پاس پورا ایک وجہ ہوتی ہے لکھنے کی، ایک جواز ہوتا ہے.
اور ان کی اکثر نثری نظمیں جو ہیں بہت ہی قابل رشک ہوتی ہیں، ان پہ بڑا مکالمہ ہوتا ہے. لیکن میں فاطمہ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اردو میں جو نثری نظمیں لکھی جا رہی ہیں کیا وہ سب قابل توجہ ہیں، یا کچھ لوگ شوقیہ اور آسانی کی وجہ سے بھی نثری نظم لکھ دیتے ہیں، اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور ایک قاری جو ہے اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کون سی نظم جو ہے وہ شاعری کے معیار پر اس کو قبول کرے، اور کون سی نظم ایسی ہے کہ وہ شاعری کے معیار سے پر نہیں پوری اترتی. تو اس کا چونکہ ابھی پروز پوئٹری کے نقاد ابھی ہمارے ہاں اس طرح سے موجود نہیں ہیں اور ان کو ایویلویٹ کرنا ذرا مشکل ہے. تو فاطمہ حسن اپنی کوئی نظم سنائیں ہمیں، اور نثری نظم سنائیں اور کچھ اور کلام، کیونکہ شاعر کا اصل تعارف اس کا کلام ہی ہوتا ہے. ہاں شاہدہ، بس یہ نظم سنانے سے پہلے اس سوال کا جواب دے دوں کہ بہت سی غزلیں بھی ایسے لکھی جا رہی ہیں جسے شاعری نہیں کہا جا سکتا. تو اسی طرح شاعری جو ہے وہ احساس کی سطح پر آپ کو متاثر کرتی ہے، کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اور اس کیفیت کا بھی اپنا ردم ہوتا ہے. میں اس ہال میں ڈاکٹر نعمان الحق کو خوش آمدید کہنا چاہ رہی ہوں. ان کی موجودگی بہت حوصلہ افزا ہے. اور میں یہاں پہ آپ کہتی ہیں کہ کون سی نثری نظمیں قبول ہو رہی ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یہاں افضال سید بیٹھے ہیں، اور یہ غزل کے بلکہ کلاسیکی لہجے کے، اور انہوں نے بھی فارسی سے تراجم کیے ہیں. تو ان کے یہ جب نثری نظم لکھتے ہیں تو وہ اتنی مضبوط شاعری ہوتی ہے کہ آج افضال سید کا نام نثری نظموں کے ساتھ آتا ہے. اسی طرح تنویر انجم اور عذرا عباس نے تو غزلیں لکھی ہی نہیں، پابند شاعری کی ہی نہیں، نثری نظموں ہی سے پہچانیں گے. بالکل. تو یہ ہے کہ ہر فارم اگر اچھے تخلیقی اس تجربوں کے ساتھ آئے تو وہ قبول کر لی جاتی ہے. اب میں یہ نظم سناتی ہوں. انجیر کا پیڑ دیکھ کر میں اس سے کہتی ہوں تم اپنی زمین پر انجیر اور زیتون اگاؤ، وہ میری خواہش کو یوں سنتا ہے جیسے موسم پر تبصرہ. میں اس سے کہتی ہوں تم اپنی زمین پر انجیر اور زیتون اگاؤ، وہ میری اس خواہش کو یوں سنتا ہے جیسے موسم پر تبصرہ. میرے اجداد انجیر اور زیتون کی زمین سے وہاں آئے تھے جہاں امرود اور آم کے باغات تھے. ان کی یادوں میں امرود کا ایک پیڑ تھا. دادا نے ان باغات سے ہجرت کی. ان کی یادوں میں امرود کا ایک پیڑ تھا جو انہوں نے ابا کے صحن میں لگا دیا. دادا نے اس پر پھل نہیں دیکھے تھے. دادا نے اس پر پھل نہیں دیکھے تھے، میں نے دیکھے تھے جو اس وقت بھی لگے ہوئے تھے جب ہم اس سے جدا ہوئے. میرے گھر کے لان میں صرف پھول کھلتے ہیں. دادا موسموں کو پھلوں سے پہچانتے تھے، میں پھولوں سے پہچانتی ہوں. موتیا گرمیوں میں کھلتا ہے، گلاب سردیوں میں. جو پھول ہر موسم میں کھلتے ہیں ان میں خوشبو نہیں ہوتی، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے. مجھے پھلدار پیڑ اچھے لگتے ہیں جو لگانے والے کی یاد دلاتے ہیں نام کی تختی کے بغیر. مجھے پھلدار پیڑ اچھے لگتے ہیں جو لگانے والے کے نام کی یاد دلاتے ہیں نام کی تختی کے بغیر. میں اپنے بچوں کی یادوں کو آباد رکھنا چاہتی ہوں ان ناموں سے جو پیڑوں اور رشتوں کے ہیں. میں اپنے بچوں کی یادیں آباد رکھنا چاہتی ہوں ان ناموں سے جو پیڑوں اور رشتوں کے ہیں. ان پرندوں کی آوازوں سے جو موسم کے ساتھ آتے ہیں. ان پرندوں کی آوازوں سے جو موسم کے ساتھ آتے ہیں. تم اپنے آنگن کو پھلدار پیڑوں سے خالی نہ کرنا. پرندے اور بچے کہیں بھی جائیں لوٹ آتے ہیں ان کی طرف. میں اس سے کہتی ہوں تم اپنی زمین پر انجیر اور زیتون اگاؤ. بہت اچھے، زبردست. اب یہ جو حوالے ہیں اس نظم میں ان کی بڑی ایک اہمیت ہے، ایک تاریخی، اور یہ ٹائم زون سے آپ کو باہر نکال دیتے.
تو میں سمجھتی ہوں کہ فاطمہ حسن کی شاعری میں ایک عنصر جو ہے وہ فطرت سے قربت کا نظر آتا ہے مجھ کو، کہ نیچر سے قریب سے قریب ہوتا جائے انسان تو وہ اپنی خالصیت کی طرف بڑھتا ہے، اپنی پیورٹی آف سول کی طرف بڑھتا ہے. تو یہ سفر ہم شاعر کرتے رہتے ہیں. میں فاطمہ سے صرف ایک سوال اور کروں گی، اور میرا خیال ہے کہ چونکہ سیشن بہت مختصر وقت کے لیے ہے تو زیادہ میں کوشش کروں گی کہ یہ اپنی مختلف موضوعات پر لکھی ہوئی نظمیں اور غزلیں سنائیں. لیکن ایک سوال میں یہ کروں گی کہ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ زندگی سے جو یہ ہم رشتگی ہے یہ ان کو کسی اسپریچول ڈائمنشن کی طرف لے جا رہی ہے، کیونکہ انہوں نے سلام، منقبت، نعتیں، یہ چیزیں بھی جذب ہیں. جب آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں تو اس کے تمدن میں، اس کی تہذیب میں، اس کے سارے معاملات میں آپ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں. تو یہ تو ایک پورا وہ سراؤنڈنگ ہے جس سے ہم اپنے موضوعات چنتے ہیں. لیکن فاطمہ کے ہاں جو ایک اسپریچول وہ نظر آتی ہے، ایک سفر نظر آتا ہے. اور اب دیکھا ہوگا کہ یہ ہمارے بعض ماخذوں سے تصوف کے موضوعات کو بھی لیتی ہیں، وہ سندھ کی سرزمین ہو یا مطلب یہ پورا ہمارا جو وطن ہے، بلکہ پوری کائنات میں ہر طرف ایک ڈیوائن ایک ڈائمنشن موجود ہے، وہ جسے کہتے ہیں گاڈس پارٹیکل اور کیا کیا کہتی ہے دنیا، تو وہ تو ہر انسان کے اندر ہے. تو کیا یہ اس کی تلاش میں کچھ لکھتی ہیں، اور جو اس طرف ان کے سفر کی کیا صورت ہے وہ میں فاطمہ سے پوچھوں گی، کیونکہ آج کل وہ تصوف کی چیزیں بھی تراجم کے ذریعے ہم تک پہنچا رہی ہیں. یہ شاعر اور صوفی میں تو زیادہ فرق نہیں ہوتا، تقریباً ایک ہی سا ہوتا ہے. حساس انسان ہوتا ہے، انسانیت پسند ہوتا ہے، انسانوں سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، گہری محبت کرنے والا ہوتا ہے. اگر وہ سینسیٹیو نہ ہو، حساس نہ ہو، فنکار نہیں بن سکتا. تو میں نے ایک جگہ بلکہ جمال ثانی کے مجموعے پہ لکھتے ہوئے لکھا تھا کہ شاعر اور صوفی میں فرق نہیں ہوتا، دونوں رات کے جاگے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ جاگتے ہیں، جب وہ انسانیت کو کام میں وہ دکھ دیکھتے ہیں جس کا مداوع ان کے پاس نظر نہیں آتا، تو وہ اس دکھ کو اپنی شاعری میں لکھتے ہیں، اور وہ پھر یونیورسل دکھ ہو جاتا ہے. تو یہی یونیورسلٹی جو ہے وہ صوفی کے پاس ہوتی ہے، اور شاعر صوفی سے ضرور متاثر ہوتا ہے. کون سا شاعر ہے جو متاثر نہیں ہے؟ رومی ہو کہ حافظ ہو کہ غالب ہو کہ اقبال ہو، تو وہ تصوف کی طرف ضرور جاتا ہے. اور ہماری پاکستان میں تو ایسی مقامات بہت ہیں، ایسے شعراء بہت ہیں، ہر صوبے میں ہیں. پنجاب کا سرائکی علاقہ بلے شاہ اور شاہ حسین اور وارث شاہ، اور یہاں بلوچستان کے مست توکلی، اور سندھ تو مالا مال ہے. شاہ لطیف کی شاعری مجھے بہت متاثر کرتی ہے. سچل سرمست، حفظ زبان، میں نے ان کی ایک وہ دیکھی، غزل دیکھی، تو میں نے اسی زمین میں ریختہ، آپ دیکھیے کہ سچل کا زمانہ، اور اس وقت اردو بالکل ولی کے انداز میں، ولی دکنی کے انداز میں انہوں نے ریختہ لکھی، جس کا ایک شعر یوں تھا کہ بنے مجنوں یہاں کیا کیا ہوا جب عشق طاری رے، ہے سولی پر ازل سے عشق والوں کی سواری رے. تو میں نے اسی بحر میں ایک ریختہ لکھی، نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے. یہ پورا تصوف کا تسلسل ہے. نظر کے سامنے ہر دم وہی ہے شکل پیاری رے، عجب انداز میں اب کے ہوا ہے عشق طاری رے. وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی لہجہ، وہی باتیں، اسی کے رنگ میں ڈوبی ہوں میں ساری کی ساری رے. اور وہی خوشبو، وہی جھونکا، وہی آہٹ، وہی سایہ، نہ اس کو یاد کرنا کب رہا ہے اختیاری رے. اور وہی دریا، وہی کشتی، وہی ساحل، وہی ماجھی، وہی سنگی، وہی ساتھی، اسی سے میری یاری رے.
اور یہ شعر پہ غور کیجیے گا کہ فراق و وصل سے آگے بھی ایک رستہ ہے منزل کا، عمر میں یہ مقام بھی آتا ہے، فراق و وصل سے آگے بھی ایک رستہ ہے منزل کا، رکھوں گی عمر کا باقی سفر اس پر ہی جاری رے، رکھوں گی عمر کا باقی سفر اس پر ہی جاری رے، سچل سائیں تیری جوگن پلٹ کر اب نہ جائے گی، سچل سائیں تیری جوگن پلٹ کر اب نہ جائے گی، وہ کیسے رخ کو پھیرے گی جو ہے برہا کی ماری رے، یہ مصرع تضمین ہے سچل کا ہے کہ وہ کیسے رخ کو پھیرے گی جو ہے برہا کی ماری رے۔ بہت خوب۔ فاطمہ یہ بتائیے کہ جیسے اب آپ نے یہ وہ الفاظ استعمال کیے کہ برہا کی ماری رے، اب یہ جو پورے مصرے ہیں اس میں جو ردیف آتی ہے اس میں ایک ایسا ردیف استعمال ہو رہی ہے جو مستعمل اب نہیں ہے، اس طرح نہیں بولتے، تو کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ جو ہماری زبان ہوتی ہے اور شاعری کی زبان، یہ شاعری کی زبان خود بخود ڈیولپ ہوتی ہے یا اس کا کیا فرق ہوتا ہے زبان اور پھر شعری زبان کا جو سفر ہم طے کرتے ہیں کہ ایک عام بول چال کی زبان میں تو ہم ہر لفظ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن شاعری کی سطح پر ہم کن کن لفظوں کو کس طرح اختیار کرنا پسند کرتے ہیں، اس کا معیار کیا ہوتا ہے؟ تو آپ کے اندر کیسے وہ لفظ شامل ہوتے ہیں؟ مثلا یہ آپ سے بہت پہلے بولی جانے والی زبان ہے تو اس کو کیسے جذب کرتی ہیں آپ؟ شاہدہ دیکھیں، شاعری بڑا مسٹیریس عمل ہے۔ آپ شاعرہ ہیں، آپ جانتی ہوں گی کہ کبھی سوچ سمجھ کر آپ نہیں لکھتی ہوں گی کہ میں بیٹھوں گی اور 2 غزلیں ایک نظم یا کچھ لکھ کر اٹھوں گی، لیکن ایک کیفیت میں اس کے لیے رہنا پڑتا ہے، اور جو کیفیت ہوتی ہے وہ اپنا لہجہ خود لے کر آتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم ساؤنڈ کی طرف، چونکہ ہم یہ ہے ہمارے اندر ایک ایستھیٹک سینس ہے جو بہت ہائی ہوتا ہے، ہائی ایستھیٹک احساس جمال، تو الفاظ میں بھی ہم اس احساس جمال کو برتتے ہیں، اور ایسے ساؤنڈ جیسے اسی کے رنگ میں ڈوبی ہوں میں ساری کی ساری رے، تو یہ جو سین اور رے کا تکرار، سین کا تکرار یہ خوبصورت لگتا ہے، تو یہ ایک خود بخود یہ احساس جمال ہمارے اندر پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ پھر یہ لہجہ جو ہے کس موضوع پہ آپ جا رہے ہیں، تصوف میں جا رہے ہیں یا ان کی طرف، اب جب میں غالب کی زمین میں لکھ رہی ہوں یا فیض پر میں نے لکھا تو وہ تھوڑا سا ان کا ڈکشن، ان کے ڈکشن سے قریب ہو گئی، حالانکہ انداز میرا اب نہیں ہے مگر ڈکشن میں تھوڑی سی قریب آ جاتی ہے، متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ چلیں آپ کچھ ایسی منتخب چیزیں میں سنائیں تو ہمارے آڈینس جو ہیں وہ میرے خیال ہے شاعری سننا زیادہ پسند کریں گے، تو اس میں سے آپ آج کے اس شعری مجموعے میں سے ایک انتخاب، فاصلوں سے ماورا، فاطمہ حسن کا 4تھا شعری مجموعہ ہے، اور اس سے وہ اپنا ایک انتخاب پیش کریں۔ میں ابھی اپنی تبضات ایک غزل سنا دوں تاکہ یہ نہ لگے کہ صرف ترجمے یا متاثر ہو کر، تو یہ میں ایک غزل سنا رہی ہوں۔ دھڑکن کو اپنے دل سے جدا کر رہی ہوں میں، دھڑکن کو اپنے دل سے جدا کر رہی ہوں میں، یہ خودکشی نہیں ہے مگر مر رہی ہوں میں، یہ خودکشی نہیں ہے مگر مر رہی ہوں میں، اور میرے بدن میں رہتی ہے ہمزاد جو میری، میرے بدن میں رہتی ہے ہمزاد جو میری، اس کی انا سے اب تو بہت ڈر رہی ہوں میں، اس کی انا سے اب تو بہت ڈر رہی ہوں میں، اور رکھا ہے اضطراب نے سب سے جدا مجھے، رکھا ہے اضطراب نے سب سے جدا مجھے، اپنے ہی گھر میں رہ کے بھی بے گھر رہی ہوں میں، اپنے ہی گھر میں رہ کے بھی بے گھر رہی ہوں میں، طوفان تھام رکھا ہے ساحل بچانے کو، طوفان تھام رکھا ہے ساحل بچانے کو، وحشت ہے اس لیے کہ سمندر رہی ہوں میں، وحشت ہے اس لیے کہ سمندر رہی ہوں میں، روتی ہوں اختیار ہے بس اپنے آپ پر،
روتی ہوں اختیار ہے بس اپنے آپ پر، ہنستی ہوں اس فریب میں اکثر رہی ہوں میں، ہنستی ہوں اس فریب میں اکثر رہی ہوں میں، اور قدموں میں رکھ کے پھول وہ ایسے پلٹ گیا، قدموں میں رکھ کے پھول وہ ایسے پلٹ گیا جیسے کہ اس کے واسطے پتھر رہی ہوں میں، جیسے کہ اس کے واسطے پتھر رہی ہوں میں۔ بہت خوب. حالانکہ میرا خیال ہے وقت اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، اور اب مجھے نہیں معلوم کہ آخر کتنی میں دیر. میں ایک نظم ہاں، تو سنانا میرا چاہتی خیال ہے ہوں۔ وائنڈ اپ کرنا ہے. اگر تو آپ اپنی چوائس سے کچھ اور بھی سنائیے. 10 صرف میں ایک سوال ضرور کروں گی کہ فاطمہ جیسے شاعری کرتی ہیں، ترجمہ بھی کر رہی ہیں اور افسانہ بھی لکھ رہی ہیں، تو کئی میڈیم کے ساتھ آپ کام کرتی ہیں، تو آپ کو خود کس میں سیٹسفیکشن زیادہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں اپنا زیادہ بہتر اظہار کیا ہے؟ کون سی چیز جو ہے وہ جس کو ہم آپ کا نمائندہ تسلیم کر سکتے ہیں؟ اور یہ اگر آپ بتائیں کہ آپ کہاں بہتر طور پر اپنا اظہار کرتے ہیں؟ دیکھیے، میں نے کہانیاں بھی لکھی. ابتدا میں تو میں کہانیاں ہی لکھتی تھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ شاعری بھی، اور پھر تنقیدی مضامین اور خاکے دوستوں پر مضامین، ہم اثروں پہ مضامین آئے جو کتاب دوستہ میں ہیں، اور ترجموں میں بھی وہی ترجمے کیے جو میرے دل کو لگے. یعنی میں نے کسی کی فرمائش پہ کوئی ترجمہ نہیں کیا ہے. اگر کہانی ترجمہ کی ایک لیٹن امریکن عورت کی تو وہ ایسی تھی جیسی میری اپنی ہو. اور یہ جو نظم بھی میں نے جو بافقی کی کل سنائی تھی، وہ بھی اسی وجہ سے کی کہ مجھے وہ نظم بہت اچھی لگی تھی. حالانکہ وہ غزل، وہ شاعر اتنا پرانا ہے، 1532 سے 1583 عیسوی میں تھا، وہ 16ویں صدی کا. اب چونکہ نعمان صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو میں یہ ترجمہ پھر سناؤں گی. رات میں نے مشاعرے میں بھی سنایا تھا. آپ نے یہ شعر تو سنا ہوگا نا کہ یہ وحشی بافقی کا کہ دل نیست کبوتر کے چو برخاست نشیند از گوشہ بامی کے پردیم پردیم. تو میں نے اس کو ترجمہ کیا ہے، پوری غزل ہے. اس در سے اٹھی ہوں تو بہت دور ہوئی ہوں، اس در سے اٹھی ہوں تو بہت دور ہوئی ہوں، امید جو ٹوٹی ہے تو سب چھوڑ چلی ہوں، امید جو ٹوٹی ہے تو سب چھوڑ چلی ہوں. اور کب دل ہے کبوتر کے پلٹ آئے گا جا کر، کب دل ہے کبوتر کے پلٹ آئے گا جا کر، اس بام کے گوشے سے اڑی ہوں تو اڑی ہوں. کب دل ہے کبوتر کے پلٹ آئے گا جا کر، اس بام کے گوشے سے اڑی ہوں تو اڑی ہوں. اور کیوں اڑنے پہ مجبور کیا کنج قفس سے، کیوں اڑنے پہ مجبور کیا کنج قفس سے، اب لوٹ نہیں سکتی بہت دور بسی ہوں، اب لوٹ نہیں سکتی بہت دور بسی ہوں. ہاں ٹھیک ہے کہ باغ ارم تیری گلی ہے، ہاں ٹھیک ہے کہ باغ ارم تیری گلی ہے، میں دیکھ کے اس کو بھی کہاں دیکھ سکی ہوں، میں دیکھ کے اس کو بھی کہاں دیکھ سکی ہوں. اور 100 باغ ہیں پھل پھول میسر ہیں جہاں پر، 100 باغ ہیں پھل پھول میسر ہیں جہاں پر، لیکن میں انہیں توڑنے سے باز رہی ہوں. 100 باغ ہیں پھل پھول میسر ہیں جہاں پر، لیکن میں انہیں توڑنے سے باز رہی ہوں. اور وحشی سبب دوری پہ اس طرح کی باتیں، وحشی سبب دوری پہ اس طرح کی باتیں، یہ ایسے سخن ہیں جو صدا سنتی رہی ہوں، یہ ایسے سخن ہے کہ صدا سنتی رہی ہوں. بہت خوب. تو یہ اور اگر کسی کو فاطمہ حسن صاحبہ سے کوئی سوال پوچھنا ہو آڈینس میں سے تو برائے مہربانی. لیکن ہاں، آپ مائک پہ کہیں، مائک ان کو دے دیں. یہ پھنسا ہوا ہے. آپ کا یہ کلام سن کر مجھے یوں لگا جیسے خاص کر وہ پیڑوں کا اور جو موسموں کا اور بچوں کو پاس آن کرنے کا اتنا دل سے نکلا ہے کہ دل کرتا ہے جاتے ساتھ اپنے پورے باغ میں پھلوں کی برسات کر دو.
बट मैं ये सिर्फ सवाल आपसे ये करना चाह रही हूँ, टाइम तो कम है बिकॉज दूसरा भी मैंने सेशन अटेंड करना है, कि वो क्या चीज़ है इंसान के अंदर से निकलती है जिस वक्त, तो वो अपने ख़ासकर औरत के अंदर से, जब वो अपने घर बार अपनी तमाम चीज़ों को छोड़कर उस तख़य्युल को लेकर एक कोने में बैठ कर ये लिखना शुरू कर देती है? क्या उसका कोई टाइम है, क्या उसका वक्त है? क्योंकि मेरी एक बच्ची जो है वो भी इसी किस्म की शायरी करती है, कभी खुदा से बातें कर रही है, कभी आसपास का मुशाहिदा कर रही है, और मुझे यूँ लगता है जैसे अब शायद कल को वो भी यहाँ बैठी होगी, आपकी तरह पढ़ रही होगी। बहुत खूबसूरत आपका कलाम है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो क्या चीज़ है, शायद वो हुस्न है जब हम अपने गिर्द नहीं पाते तो उसे खुद रिक्रिएट करते हैं। ओके, अच्छा, मेरा ख्याल है फातिमा, अब टाइम चूँकि ख़त्म हो चुका है, गुफ्तगू तो चलती भी रह सकती है, हम और कुछ सुन सकते हैं। ये किताब थी फासलों से मावरा, यकीनन यहाँ स्टॉल पे मौजूद है। मेरी गुजारिश है आप ज़रूर ख़रीदिए, इंजॉय कीजिए, पढ़िए, फातिमा हसन की शायरी और शख्सियत से मज़ीद आगाही हासिल कीजिए। बहुत शुक्रिया। आप सबकी आमद का बहुत शुक्रिया। इजाज़त। मैं चाहूँगी कि यहाँ पे एक तस्वीर बन जाए। नौमान साहब, अफजाल साहब, आप लोग ऊपर आ जाइए। بدلنے کا اتنا شوق ہے کہ آپ کا حلیہ ایسا بدلتا ہے، ابھی آپ لگ رہا ہے جیسے چنگیز خان کے قبیلے سے نکل کے آئے ہیں۔